سجدہ کرنے کے لیے کن اعضاء کا زمین پر لگنا ضروری ہے، ان کی ترتیب اور سجدہ کرتے وقت سجدے سے اٹھنے کے وقت کیا ہونی چاہیے۔ صحیح ستہ میں حدیث شریف ہے، بخاری میں اور دوسری کتابوں میں بھی، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اب وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ اب غور فرمائیے۔ 2 پیر ہو گئے، اب جب ہم سجدہ کریں کہ 2 گھٹنے ہو گئے، 4، یہ 2 ہاتھ ہو گئے، یہ 6، اور 1 ناک اور یہ پیشانی۔ بہت سے لوگ خالی پیشانی لگاتے ہیں، ناک نہیں لگاتے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق یہ ناک اور پیشانی کی ایک ہی ہڈی، تو جب آپ سجدہ کریں تو ناک کو اس طریقے سے لگائیں کہ یہ زمین کی سختی کو محسوس کرے۔ جیسے یہ قالین ہے، یہ تو ماشاءاللہ پتلا ہے، ٹھیک ہے، بہت سے جگہ میں نے دیکھا، خصوصاً باہر امریکہ، یورپ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا وغیرہ میں، اس میں وہ مسجد میں بھی ایسا قالین بچھا جیسے گھر کا ہوتا، اس کے نیچے اسپنج ہوتا، یا وہ ایک کاٹن کا جیسا بنا ہوا ایک پیکنگ جیسی آتی، وہ نیچے بچھا کر اور اس پر قالین رکھتے۔ ان کی دانش میں آدمی کو چلنے میں ذرا سہولت ہوتی، کیونکہ آدمی آج کل بہت نازک ہو گیا، ہاں، کہ زمین پر چلے تو فرش پیر چھل جائیں، قالین پہ چلے تب بھی پیر چھل جاتے ہیں، اور اس لیے وہ اس کے نیچے مزید اسپنج بچھائے جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ نزاکت کا حال یہ ہے، کیلا کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے ہیں اور فرش مقبل میں پیر چھلے جاتے ہیں۔ جب آدمی اتنا نازک ہو جائے کہ کیلا کھانے سے دانت ہل جائے اور مخلب میں چلنے سے پیر چھل جائیں تو اب کیا حال ہوگا؟ تو بڑے بڑے قالینوں میں آپ کتنا دبائیں؟ اگر قالین کے نیچے ایک موٹی تہ یعنی اسپنج کی، تو آپ کتنا دبائیں گے؟ تو اب اس کا شرعی حکم یہ کہ اتنا دبایا جائے ناک اور پیشانی کو، اب اس کے دبانے کے بعد نہیں دبے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، لوگ تو سرسری طور پر سجدہ کریں گے نکل جائیں گے۔ اس لیے ہم نے جہاں تک ہماری وسعت تھی، امریکہ اور یورپ وغیرہ میں ہم نے اپنے جاننے والوں کا، خدا کے لیے آپ اس کے نیچے سے اسپنج کی تہ نکال لیں، وہ جو کاٹن کی تہ ہے وہ بھی نکال لیں، اور قالین رکھیں تاکہ ناک صحیح طریقے سے، پیشانی اور ناک صحیح طریقے سے زمین پر لگ جائے۔ ہمارے یہاں بھی جب بھی آپ سجدہ کریں تو عموماً یہ دیکھیے کہ کوئی دبیز چیز ہونی چاہیے۔ جیسے عموماً ہم نے پنجاب میں دیکھا، سردیوں میں جب میں گیا تو رات میں کبھی ٹھہرنے کا موقع ہوا تو پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ وہ سردی کی وجہ سے لحاف بچھا دیتے ہیں، مسجد میں روئی کے گدے بچھا دیتے ہیں، تو روئی کے گدے پر تو سجدہ ہوگا نہیں، کتنا دبے گا؟ حالانکہ سردی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ، لیکن کتنا آپ ناک دبائیں گے، کتنی پیشانی دبائیں گے؟ نتیجہ یہ، اگر نماز ہو بھی گئی تو ناقص ہوگی، کہ اس میں یہ ہڈی وغیرہ جو نہیں دبی یہ ہے۔ اب اس کی ترتیب کیا؟ پہلے تو آپ نے پیر رکھنے کے بعد سجدہ کریں گے تو بعد میں گھٹنے لگیں، گھٹنے لگنے کے بعد اب ہاتھ لگیں، ہاتھ لگنے کے بعد ناک، ناک کے بعد پیشانی، یہ ترتیب۔ اب جب آپ اٹھیں گے تو پہلے پیشانی، اس کے بعد ناک اٹھائیں، اور اس کے بعد میں جناب ہاتھ، اس کے بعد گھٹنے، اور اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کو یوں بھی منع کیا گیا کہ ایسے مت اٹھو جیسے جانور اٹھتا، یعنی یہ کہ ہم اس طریقے سے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے ہم اٹھتے ہیں تو بعض حضرات جو ہیں وہ اس طریقے سے اٹھتے ہیں جیسا اونٹ کھڑا ہوتا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ یہ ترتیب آپ نے اب سمجھ لی ہوگی۔